हाजिर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल के साथ। आज 3 रमज़ान मुबारक है 1439 हिजरी। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो की और प्रोग्राम की रौनक को हमारे जो मेहमान दोबाला कर रहे हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे सना सैयद का। खुश आमदीद सना, पुरतपा खैर मकदम आपका भी, और हम सबके हर दिल अजीज़ कारी साहब का भी, कारी फजलुर रहमान साहब, इस्तकबाल है आपका भी। तो नाज़रीन, इससे पहले कि अपने मेहमानों से हम कुछ खूबसूरत कलिमात सुने, हम सुने, दुआ सुने, नात सुने, उससे पहले आपको अपने मौजू के बारे में बता दें। हमारा आज का जो मौजू है वो है रोज़े के आदाब। इसमें इंशाअल्लाह भरपूर गुफ्तगू होगी, भरपूर रहनुमाई होगी। लेकिन अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं अल्लाह ताला से मुनाजात करते हुए, अल्लाह ताला के हुजूर कुछ दुआ या कलिमात पेश करते हुए, और इसके लिए हम सना से दरख्वास्त करेंगे कि वो आगाज़ करें। आगाज़ कीजिए सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। बादलों हट जाओ, दे दो राह जाने के लिए। ऐ दुआ अर्श कर अर्शे इलाही थाम कर, ऐ दुआ अर्ज कर अर्शे ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम की। ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिशे अय्याम के। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। ढूंढते हैं अब मदावा सोजिशे गम के लिए। ढूंढते हैं अब मदावा सोजिशे गम के लिए। कर रहे हैं ज़ख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। कर रहे हैं ज़ख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए। कार है बदकार है डूबे हुए जिल्लत में है। कार है बदकार है डूबे हुए जिल्लत में है। कुछ भी है लेकिन तेरे
محبوب کی امت میں ہے. کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے. بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. بہت خوب ثنا، بہت خوب. دل نہیں بھرا ایک شعر کی فرمائش کریں گے جس میں امت محمدی کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ شعر پڑھیے. قار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے. قار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے. کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. بہت خوب ثنا، بہت خوب. آج زبان جو ہے تعریف سے قاصر ہے، وہ سوز جگایا ہے کہ لفظ اس کا بیان نہیں کر سکتے. دل کے جذبات آنسوؤں کی زبانی پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن تعریف آج ممکن نہیں. سلامت رہیے، خوش رہیے. بہت خوب. ناظرین، صحیح بات ہے کہ امت محمدی پہ نہ جانے کیوں ایسا وقت پڑا ہے کہ ذلت ہے، غربت ہے، رسوائی ہے، خستہ حالی ہے، پسماندگی ہے، یہ سب کچھ ان کا مقدر ہے. یہ وہ امت ہے جسے خیر الامم کہا گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں، غور کریں، ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ وقت جو ہے وہ غور و فکر کا ہے اور یہ دیکھنے کا ہے کہ کیوں وہ امت جو خیر الامم تھی آج خستہ حالی اور بدحالی کا شکار ہے. ایسے میں ایسے دعائیہ کلمات کی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے کی واقعی بہت ضرورت ہے. قاری صاحب، اتنی خوبصورت دعا، اتنے خوبصورت مناجات کے بعد آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا جائے. اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت خوبصورت نعت پاک ہے. آغاز کیجیے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے. ارے او نہ سمجھ قربانی ہو جا انہیں کے روزے پر. ارے او نہ سمجھ قربانی ہو جا انہیں کے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں
نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے یہ دربار محمد یہاں ملتا ہے بے مانگے یہ دربار محمد یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے بہت خوب سبحان اللہ سلامت رہیے آباد رہیے خوش رہیے آپ دونوں کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز اتنا خوبصورت ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کی کاوشوں کا بہت ہاتھ ہوتا ہے سلامت رہیے جزاک اللہ تو ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے لیکن بریک سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارا آج کا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ کیا ہے آج ہم روزے کے آداب سے متعلق بات کریں گے اور اس کے لیے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مولانا صاحبان اسٹوڈیو میں ہوں گے تھوڑا سا انتظار چھوٹا سا وقفہ
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। आइए प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हमारे बहुत ही खास मेहमान आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे। सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का पुरतपा खैर मक़दम है। मौलाना साहब खुश आमदीद, और खुश आमदीद कहेंगे, इस्तकबाल है आपका भी मौलाना ताज मोहम्मद अजहरी साहब। तमाम नाजरीन की तरफ से आप सबका पुरतपा खैर मक़दम है। तो नाजरीन, आइए अपने गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमने इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि आज हमारी बातचीत का मौलाना साहब से रहनुमाई का जो मौजू है वो है रोज़े के आदाब। नाजरीन, हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की जैसी दौलत से मालामाल किया, उसका एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने हमारे लिए नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, जिन्होंने न सिर्फ ये कि हमें हिदायत और रहनुमाई के रास्ते दिखाए, अल्लाह ताला की पहचान कराई, बल्कि ज़िंदगी जीने के आदाब भी सिखाए। और जब हम आदाब की बात करते हैं तो इबादत में भी कुछ आदाब होते हैं, जिस तरह नमाज के आदाब हैं, इसी तरह रोज़े के भी आदाब हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब रोज़े के आदाब होते हैं तो हर इंसान को उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उस इबादत को अहसन तरीक़े से अदा कर सके। तो रोज़े के आदाब के बारे में हम सबसे पहले मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जो रोज़े के आदाब हैं, तो ये आदाब, इससे पहले कि हम रोज़े के आदाब के बारे में जाने, मौलाना साहब, किसी भी चीज़ के लिए कुछ खास तौर तरीक़े वज़ा किए जाते हैं जो सलीक़े और शाइस्तगी के गम्माज़ होते हैं। तो ये जो आदाब हैं इबादत में, इनका क्या रोल है और इनकी क्या अहमियत है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, आदाब से मुराद है हर काम का सलीका और सही तौर पर किस तरह उसको किया जाए। एक आदमी खाना खा रहा है, अगर वो दोनों हाथों से यूं उठाए और हाथ भी से यहाँ तक खराब कर ले और यूं करके खा ले, पेट तो उस वक्त भी भर जाएगा, लेकिन खाने का एक अदब होता है। इसी तरीके से वुज़ू करने में एक आदमी किसी तरह से भी उसका जिस्म भीग जाए, या नहर के किनारे खड़ा था, किसी बेतकल्लुफ दोस्त ने उसे धक्का दे दिया, तैरना वो जानता था, वो निकल के आ गया, उसका पूरा जिस्म भीग गया। अब उसका गुस्ल अक्सर फुक़हा की नज़र में गुस्ल हो जाएगा, लेकिन गुस्ल के आदाब नहीं हुए, खाने के आदाब नहीं हुए, चलने फिरने के भी कुछ आदाब हैं, लोगों से बात करने के भी कुछ आदाब हैं। आपसे कोई आदमी अगर खाने की पेशकश कर रहा है तो उसके लिए अल्फाज का भी एक अदब है। उससे आप, अगर वो कह रहा है कि नोश फरमाइए, खाना हाजिर है, और इसी को कहे खा लो, ये उससे कम दर्जे का अदब है। और उससे भी कम दर्जे का अदब ये है कि कोई आदमी भोले अल्फाज में कहे कि खा लो, थूर लो। वो बात सब चीज़ों में अदा हो जाती है, लेकिन हर चीज़ का एक सलीका, एक तहजीब, शाइस्तगी, ये सलीका मंदी जो है हर चीज़ की अलग अलग है। इबादतों में भी है, रहने सहने के आदाब में भी है, चलने फिरने के आदाब में भी है, सफ़र के मामले में भी है। बैलगाड़ी में बैठ के भी आदमी सफ़र कर लेता है, लेकिन उसकी राहतें, सहूलतें सारी जो है अगर मलहूज़ रखी जाएँ तो वो सफ़र राहत का होता है। इसी तरीके से रोज़ा हो, कोई भी इबादत हो, हर चीज़ के कुछ आदाब और सलीक़े हैं। बिल्कुल, वैसा भी कह सकते हैं कि मुहज़्ज़ब कौमों के, मुतमद्दिन कौमों के कुछ तौर तरीक़े होते हैं, नशिस्त व बर्खास्त के, खाने पीने के, तो इनसे उनकी तहजीब का या उनके मुतमद्दिन होने का सबूत मिलता है। तो इस्लाम भी जो है वो ऐसा ही है। और जब हम ताज मोहम्मद साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, रोज़े की बात करते हैं, तो रोज़े के आदाब में हम देखते हैं कि अगर जब पहली चीज़ होती है कि इंसान की नीयत का खालिस होना। बहुत से लोग ये कहते हैं कि दिल में अगर इरादा कर लिया है तो ये काफ़ी है, ज़बान से इकरार ज़रूरी नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ज़बान से इकरार कर लिया जाए तो मज़ीद पुख्तगी मिलती है। तो रोज़े के आदाब में नीयत का क्या रोल है? देखिए, नियत का नाम है, नियत जो है वो नाम है दिल के इरादे का। दरअसल जी, अगर इंसान ने दिल में इरादा कर लिया कि हमें कल रोज़ा रखना है, तो रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन ज़बान से कहना अफजल है, बेहतर है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो नियत का होना तो ज़रूरी है, चाहे वो नियत दिल में हो या ज़बान के ज़रिए अदा की जाए, नियत का होना ज़रूरी है। बगैर नियत के कैसे डिसाइड होगा कि किस चीज़ का रोज़ा रख रहे हैं या क्या कर रहे हैं? तो दिल में अगर ख्याल भी आए तो वो ख्याल क्या होना चाहिए? यानी नियत अगर की जाए या इरादा किया जाए तो वो ख्याल क्या होना चाहिए? ख्याल, अब जैसे रमज़ान के महीने का रोज़ा है, तो अब रमज़ान के महीने में कोई दूसरा रोज़ा तो होता नहीं है, तो बस ये ख्याल होना चाहिए कि हमें कल रोज़ा रखना है रमज़ान का। ये ख्याल काफ़ी है उसके रोज़ा को पूरा होने के लिए। लेकिन ज़बान से कहना बेहतर है,
چونکہ نیت ہونا بہرحال ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل۔ سحور کی جانب آتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ اس کے علاوہ ہماری یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو دیگر جو اہل کتاب ہیں، چاہے وہ یہود ہیں چاہے نصارہ ہیں، دوسری قوموں کے روزے سے جو چیز ممیز کرتی ہے وہ سحری ہے۔ تو کبھی کبھی مولانا صاحب سب لوگ جانتے ہیں کہ سحری ضروری ہے، لیکن خواہش نہیں ہوتی، یا انسان یہ سوچتا ہے کہ دوبارہ کیوں جاگے، ہمارے پر شاخ گزرے گا، وہ پہلے ہی کھا پی کے سو جاتے ہیں۔ تو کیا سحری کا کوئی ایک خاص وقت ہے جس میں کہ یہ کی جائے؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تاخیر سحور بہتر ہے، یعنی جتنا بالکل آخر وقت میں، ایسے ہی افطار میں بالکل شروع وقت میں، یعنی گویا روزے کو 2 بریکٹ دینے ہیں، اس کے بیچ بیچ میں روزے کو محدود رکھیے۔ رات کو سو گئے، کون اٹھے اور رات کو کھایا پیا اور اسی وقت سو گئے اور اسی میں نیت بھی کر لی، روزہ ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح سے بات ہوئی آداب کی، ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے، یعنی اب ہم روزہ شروع کر رہے ہیں، یہ ارادے کے ساتھ ہم نے شروع کیا۔ وہ جو شروع کر رہے ہیں وہ ایک ادھار کر دیا ہم نے، ایک ایڈوانس میں نیت کر لی ہم نے۔ رات کو روزہ تو شروع ہوگا صبح سویرے سے، رات میں نیت کر لی، نیت ہو جائے گی، معتبر ہو جائے گی، روزہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اور برکت کا مطلب یہی ہے کہ ایک تو برکت کے ظاہری معنی ہے کہ جب ہم سحری کھا لیں گے تو اس سے ہمیں تقویت حاصل ہوتی ہے، کچھ کھانا پینا کھا لیا، دودھ پی لیا، حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر بھوک نہیں ہے، 1-2 چھوارا کھجوریں کھا کے دودھ پی لیا، چائے پی لی، پانی پی لیا، تو وہ سحری شمار ہو جائے گی۔ سحری کے لیے پیٹ بھر کھانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اخیر وقت میں صبح صادق جب ہوتی ہے اس سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت کچھ کھا پی لینا یہ سحری ہے۔ لیکن اگر سحری کھانے کے بجائے رات کو آدمی کھا پی کے سو گیا تو بھی اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ یہاں ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، کہتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمارے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم سنت رسول کی پیروی کر رہے ہیں، کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمتوں اور برکتوں کا حصول مقصد ہوتا ہے۔ ایک ایسی حدیث ملتی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تو اگر اس جذبے کے تحت سحری کی جائے تو اس کا کیا اجر ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو بھی کام جو ہے اگر اللہ کے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ رکھ کر کے اور سامنے رکھ کر کے کہ یہ میرے رسول نے کیا ہے یا میرے رسول کا فرمان ہے، یہ اللہ کے پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مبارک سنت ہے، تو اس کا ثواب جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے دراصل، کیونکہ آپ کی سحری بھی ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو گیا، تو اس سے ثواب بھی 2 گنا ہو گیا۔ تو اس لیے جو ہے یہ اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اگر سحری کی جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو سحری بھی ہو جائے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، تو ڈبل ثواب مل جائے گا اس طرح سے۔ افطار کے جانب مولانا صاحب آپ نے فرمایا کہ اس میں تاجیل کا جو ہے وہ حکم ملتا ہے کہ دیر نہ کرو۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ہاتھوں میں کھجور رکھے ہوتے تھے یا پانی کا پیالہ ان کے پاس ہوتا تھا، اور ادھر جو ہے وہ خبر ملتی تھی کہ سورج غروب ہوا اور آپ بسم اللہ کر کے اس کھجور کو تناول فرما لیتے تھے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ تاجیل ہے، اس میں کیا حکمت ہے اور کس طرح اس کی پیروی کی جائے؟ دیکھیے، ہمیشہ امتوں میں جو بے اعتدالی آئی اور مذہب کے معاملات میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں اور اس کے شروع اور اخیر کو خراب کر لیا گیا، وہ ہمیشہ جذبہ بظاہر اچھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ سحری صبح صادق سے 2 منٹ پہلے کرنے کے بجائے میں 1 گھنٹے پہلے کر لیتا ہوں اور روزہ بڑا ہو جائے گا، تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ روزے کو بڑا یا چھوٹا کر لیں۔ شریعت نے جو دائرہ رکھا ہے اس کو پورا کر لیجئے۔ مثال کے طور پر 1 کھجور کھا کے پانی پی کے آپ نے افطار کر لیا، وہ آپ کا جی نہیں چاہ رہا ہے کھانا کھانے کے لیے تو آپ 1 گھنٹہ لیٹ کر دیجیے، آپ کی مرضی۔ لیکن شریعت کے دائرے کو آپ کو نہ گھٹانے کا حق ہے نہ بڑھانے کا حق ہے۔ 18 گھنٹہ کا روزہ ہے، لیکن ہم نے اگر 2 منٹ پہلے افطار کر لیا غروب ہونے سے پہلے، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں عبدیت کی شان پیش کرنی ہے۔ ہم عبد ہیں، تابع دار ہیں، حکم دینے والا پروردگار ہے۔ اس نے جو حکم دیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تک تو روک دینا ہے کھانے کو اور اس وقت سے کھانا شروع کر دینا ہے۔ اس میں نہ ہمیں گھٹانے کا حق ہے نہ بڑھانے کا حق ہے، یہی شان بندگی ہے۔ بے شک مولانا صاحب، روزہ افطار کرانے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ وہ لوگ جو افطار کا اہتمام کراتے ہیں یا کسی شخص کو افطار کراتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بہت فضیلتیں ملتی ہیں، جو اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں، کیونکہ بہت سے ایسے
غریب اور نادار لوگ ہیں جنہیں افطار کی جو ہے وہ استطاعت نہیں ہوتی، حیثیت نہیں ہوتی، انہیں کسی نہ کسی روپ میں اپنے افطار میں شامل کرا لینا کتنا باعث اجر و ثواب ہے؟ افطار کرانے کا جو ثواب ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ سارے لوگ تو ہم میں سے مالدار نہیں ہوتے ہیں کہ جو افطار کرا سکیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک کھجور کھلا کر کے یا ایک قلہ دودھ کہہ لیجیے آپ، اس کے ذریعے بھی اگر کسی نے جو ہے کسی کو افطار کرا دیا کسی غریب محتاج کو، تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا. اور اس کی جو ہے ہم نے جیتی جاگتی مثال مصر کی سرزمین پر دیکھی کہ مصر میں رمضان کے مہینے میں جگہ جگہ روڈ کنارے مائدۃ الرحمان لگا دیے جاتے ہیں کہ اللہ کا دسترخوان، یعنی جو بھی مسافر ہیں، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کو وہاں پر بلا تکلف آ کر کے وہ لوگ افطار کرتے ہیں. مجھے یہ وہاں کی رسم بہت اچھی لگی، یہ عادات و تقالید جو وہاں کے ہیں مجھے بہت ہی پسند آئے، بہت ہی اچھا لگا، کیونکہ وہاں پر جگہ جگہ غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے، ناداروں کے لیے جگہ جگہ مائدۃ الرحمان کا انتظام ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہو رہا ہے. یہ بڑا ہی اچھا اور بہت ہی زیادہ ثواب کا عمل ہے افطار کرانا. یہاں ایک سوال ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان مبارک میں صدقہ و خیرات جو ہے وہ نکالتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو بھی رمضان مبارک میں، چونکہ اجر و ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے. تو مولانا صاحب، کیا زکوٰۃ کی، صدقہ و خیرات کی رقم نہیں، ہم صرف زکوٰۃ پر کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم سے اس طرح لوگوں کے یعنی غربا اور ناداروں کے افطار کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہاں یہ خیال بھی پیش نظر رہے کیونکہ جو روزے دار ہوں گے وہ کئی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیے، جو جس کا مستحق ہے وہ چیز اسی کو دی جائے. ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ ہم نے عام سبیل لگا دی ہے، جو آئے کھائے، اور پیسہ لگا رہے ہیں اس میں محتاجوں کا، تو حق محتاجوں کا ہے، اور اعلان کیا ہے ہم نے سب لوگوں کے لیے. یہ ہماری غلطی ہوگی اور بے احتیاطی ہوگی، اور وہ جو کھا رہے ہیں وہ تو بے خبر ہیں، وہ تو قصوروار نہیں ہے، لیکن قصوروار ہم ہوں گے کہ ایک وہ چیز جس کے لیے نہیں تھی ہم نے وہ چیز اس کو دے دی. یہاں ایک سوال اور ہے، پھر کس مد کی رقم جو ہے وہ ایسے اچھے کاموں میں خرچ کی جائے؟ زکوٰۃ دینے کے بعد، صدقہ فطر نکالنے کے بعد جو رقم بچی ہے وہ تو زیادہ حصہ تو اسی کا ہے، اس میں سے خرچ کیا جائے. جی، 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، لیکن چلتے چلتے افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی ہے. مختصر ایک 2 منٹ میں صرف ہمیں یہ بتا دیں کہ اگر اس وقت دعا مانگی جائے تو کس انداز میں مانگی جائے اور کس طرح مانگی جائے؟ دعا واقعی افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے. لیکن دعا جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ انسان اللہ رب العزت سے وہ چیزیں مانگے کہ جو مطلب ناجائز نہ ہو، کسی کا حق نہ مارنے کی چیز ہو، آپ نے رزق میں برکت کے لیے ہو، اپنے صحت کے لیے ہو، یا اپنے والدین کی درازگی عمر کے لیے ہو، یا اگر ان کے والدین وفات پا چکے ہیں تو ان کے مغفرت کے لیے دعا ہو. تو یہ ایسی جو دعائیں ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں کہہ لیجیے، تو اللہ رب العزت بے شک جو ہے ایسی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا. بالکل، پورے خلوص اور رقت قلبی سے مانگی جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. 2 کالرز ہیں، راشدہ صاحبہ اور تبسم صاحبہ. تبسم صاحبہ تھوڑا سا انتظار. راشدہ صاحبہ سوال بتائیے. راشدہ صاحبہ ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے اور اپنا سوال بتائیے. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی میرا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ ہے نا جو آخری میں دعا کرتے ہیں ہر سال، وہ دعا نہیں مانگ رہے آپ لوگ. اس ہمارے محتاج لوگ ہے نا جو آخری میں دعا کرتے ہیں ہر سال، وہ دعا نہیں مانگ رہے آپ لوگ. اس ہمارے محتاجوں کے لیے، پریشانوں کے لیے، بے اولاد کے لیے، آپ لوگ سب کے لیے دعا مانگو. ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ انشاءاللہ ضرور زیر غور رہے گا. اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے؟ تبسم صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ تبسم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے کہنا تھا، جی سن پا رہی ہوں. ہاں، ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے تھوڑی دیر کے لیے، جب تک آپ سوال بیان کر رہی ہیں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. جی میں کہنا چاہ رہی ہوں. ہلو. ہاں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کہنا چاہ رہی ہوں، مولانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، مجھے بار بار تکلیف ہو جاتی ہے تیسرے مہینے میں. بہن ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، سوال کی نوعیت ہم نہیں سمجھ پا رہے. بار بار تکلیف ہو جاتی ہے، 4 بار ایسی ہو گیا میرے ساتھ میں. مولانا سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. مسکریج ہو جاتا ہے تیسرے مہینے میں. ٹھیک ہے بہن، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، لیکن بریک سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں.
آج تیسرا روزہ ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 3 رمضان ہے. تیسرا روزہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے. اتنی زندگی اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے کہ ہم اس کی رحمتیں اور برکتیں وصول کریں اور اپنے لیے آخرت کا توشہ بنا لیں. 3 رمضان سن 37 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفین کی لڑائی چل رہی تھی اس کے بارے میں صلح کی کوشش کی گئی. حالانکہ وہ کوشش ناکام رہی. یہ لڑائی 8 صفر سن 36 میں شروع ہوئی تھی. 3 رمضان سن 567 ہجری کو ابن خشاب کا انتقال ہوا. یہ بہت بڑے مصنف تھے. انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور یہ ان کا مشہور قول ہے کہ یہ کہتے تھے کہ دین کو کمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ راہ خدا میں لگایا جائے. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ جو روزہ رکھ کے بھی باطل کام نہ چھوڑے اس کے فاقے سے اللہ رب العزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب ایسا روزہ کہ جس میں آپ برے کام نہ چھوڑیں روزہ رکھ کے وہ اللہ کو منظور نہیں ہے. وہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں روزے دار لوگ کس طرح چیختے چلاتے ہیں, ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, نمبر 2 مال بیچتے ہیں. تو ان کا روزہ اللہ رب العزت کے ہاں روزہ نہیں بلکہ فاقہ گنا جا رہا ہے. تو ہم لوگ یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ جتنے بھی باقی رمضان ہیں پچھلے گناہوں کی توبہ کر کے آگے ان تمام بڑے گناہوں سے بچنا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کے کہنے پہ حلال چیزیں تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ تمام حرام کام ہمارے جسم میں جاری رہتے ہیں تو ہمارا روزہ اللہ تک نہیں پہنچتا. وما علینا الا البلاغ. اور ناظرین اب وقت ہو رہا ہے ایک اور چھوٹے سے بریک کا. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. آئیے پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں اور ہم اس سے پہلے کہ اپنے سوالات کی جانب بڑھیں اپنے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا بہت خاص حصہ ہے اور ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ دعاؤں کو اپنے اس پروگرام میں ہم شامل کریں کسی نہ کسی روپ میں. لیکن اس کے لیے ہم انشاءاللہ یہ مسئلہ زیر غور رہے گا اور اس کے لیے کوشش یہی رہے گی کہ جتنی جلدی ہم دعا کو اپنے اس پروگرام کا حصہ بنا سکیں اسے بنا لیں. تو یہ تو پہلے سوال کے سلسلے میں تھا. مولانا صاحب جو دوسرا سوال مسکیریج سے متعلق ہے اس کے لیے آپ کی جانب آئیں گے. دیکھیے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کچھ مختلف قسم کے کچھ اثرات ہیں, مضر چیزیں ہیں. آپ نے کچھ منت مانی ہو, اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہو, پورا نہ ہو سکا ہو, اس پر غور کر لیجئے. کچھ اور کوئی چیز ہو سکتی ہے, اس کو دیکھ بھال کر لیجئے. اور کم سے کم جو آپ خود کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا اہتمام کیجئے. ہفتے میں 3 دن مثلا بدھ جمعرات جمعہ ان 3 دن میں سورہ بقرہ پڑھ لیا کیجئے. صبح شام آیت الکرسی پڑھ لیا کیجئے. اور اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, جب اللہ تعالیٰ یہ خوشی کی علامتیں آپ کو دکھائے تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کیجئے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. حلیمہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, کل میں صبح فجر نماز پڑھ کے سو گئی تو 7:30 بجے شاید میری آنکھ لگ گئی تو 7:45 بجے میں اٹھی تو ایک دم میرا ایسا خواب آیا 5-6 سانپ پتا بہت بڑے اور جاڑے جاڑے اور ایک سانپ تو میرے پیر میں پینڈی کے پاس آ کے ڈنس مار دیا. میرے ابا ابھی حیات نہیں ہے تو میرے ابا, میں نے بولا کہ ابا مجھے ایسا سانپ نے کاٹا ہے تو بولا کہ چل بیٹا لے جاتا ہوں کہ ہاسپٹل. تو ہاسپٹل لے گئے, وہاں بھی کوئی نہیں تھے تو واپس لے آئے میرے کو اور میں رونے لگی تو میں نے میرے بھیا کو جگایا. ٹھیک ہے بہن, ٹھیک ہے. انجم صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ انجم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ یہ خواب جو ہے اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے کوئی ان کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو رہا ہے, کوئی اثرات ہوں کسی طرح کے یا کوئی اور پریشانی ہو. ان کو چاہیے کہ کچھ تو صدقہ ضرور کر دیں اور چونکہ سخت خطرہ پیدا ہونے والا ہے اللہ نہ کرے تو اس کے لیے کم سے کم اگر ان کے حالات سازگار ہوں تو کم سے کم 500 روپے کسی غریب آدمی کو جو ان کے رشتہ داروں میں اگر ہو تو بہت اچھا ہے. بہت غریب آدمی ہو اس کو چپ چاپ 500 روپے اور نہ گنجائش ہو تو کچھ کم دے دیں اور 2 کر کے 8 رکعت نماز پناہ پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ خطرہ ٹل جائے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. سالار بھائی فرمائیے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। बाजी सवाल दो है। पहला सवाल तो ये है, जैसे रमजान के अंदर 5 साल के 7 साल के बच्चे जो रोजे रखते हैं तो फर्ज तो इनके ऊपर बालिग होने के बाद होता है, तो क्या ये बोनस पॉइंट में जाएंगे? ठीक है। दूसरा सवाल ये है बाजी के जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर कंपनी अभी जो है तो मोबाइल, फ्रिज, टीवी ये देती है, तो इसमें सूद का लेन देन तो बताती नहीं है, वो 0 पॉइंट पे आता है क्या? पर फोकट में तो खटमल भी नहीं काटता, फिर ये ऐसे हमें क्यों देते हैं? अरे ये हमें खरीदना चाहिए क्या? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। सालार भाई, जमी बहन आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे 4 सवाल हैं। मौलाना साहब को भी अस्सलाम। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ, पहले भी सवाल की हूँ। मेरी बेटी का नाम शाइस्ता सुल्ताना है, उसके नाम के माने जानना चाहती हूँ जी। मेरी नवासी का नाम आफिया सुल्ताना है, उसका नाम उसके माने जानना चाहती हूँ। और मेरे बेटे को बहुत दिन से ऐसे, पहले दाढ़ी के बारे में भी बात की हूँ, मौलाना ने कहा था 360 रुपये कवर में रख के 5 गरीबों को दी हूँ, फिर भी मेरे बेटों को वो दागे नहीं जाते, बहुत तकलीफ होती है उसे, एक ना एक दिन एक परेशानी आती है मेरे बेटे के ऊपर। और तीसरा सवाल है, कुरान शरीफ में जो नीचे, कुरान शरीफ के नीचे लिफाफे में पैसे रख सकते हैं हम? ठीक है जी। ताज साहब, कुरान पाक के नीचे अगर कुछ खवातीन जैसे आदत होती है इधर उधर कहीं पैसे रख देने की, तो कहीं क्या बेहुरमती तो नहीं होती? नहीं, इसमें कोई बेहुरमती तो नहीं, लेकिन ये कि बेहतर ये है कि बचा जाए, वहां पर ना रखा जाए, क्योंकि कुरान शरीफ एक मुकद्दस किताब है। लेकिन ये कोई हराम नहीं है, इसमें बेहतर है परहेज करना, सिर्फ परहेज कर सकते हैं, ये बेहतर है। ठीक। अब जैसे उन्होंने बताया बेटे परेशान हैं, आपकी हिदायत पर भी उन्होंने अमल किया, 360 रुपए का जो सदका होता है वो भी अदा कर दिया, लेकिन परेशानी बरकरार है। देखिए, नमाज तौबा पढ़िए और नमाज पनाह पढ़िए। सदका जो दिया है वो कभी ज़ाया नहीं जाएगा, बेनतीजा नहीं होगा। हो सकता है इस सदक़े की बरकत से कुछ परेशानियों में हल्कापन आ गया हो, सख्ती उनकी कम हो गई हो, लेकिन फिर भी बार बार नमाज तौबा पढ़िए, नमाज पनाह पढ़िए। और अब इन दिनों में तो ख़ास तौर पर आपकी एक दुआ जो है 70 दुआओं का असर पैदा करेगी। इसलिए तन्हाई में और तहज्जुद का वक्त, जो सहरी में हम उठते हैं, वो बेहतरीन तहज्जुद का वक्त होता है। उस वक्त में सजदे में सर रखकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इला रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरुद दुआ। सबसे ज्यादा बंदा अल्लाह के जो करीब होता है वो सजदे की हालत में होता है, इसलिए खूब दुआ किया करो। सजदे में सर रख के रो रो के दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। नजराना साहिबा, फरमाइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहन। जी, मेरे 3 सवाल है। जी, मेरा पहला सवाल ये है, मेरे ना 3 बहनें हैं, 3 बहनों की शादी हुई है। एक की 17-18 साल हो गई, एक की 12 साल, एक की 6 साल, और तीनों ही बहनें मेरी बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है। दूसरा सवाल? दूसरा सवाल ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी वो जो होती है, ये नमाज जो होती है, कौन सी नमाज है ये, रमजान में जो पढ़ी जाती है, तरावी। जी, तरावी की नमाज जो होती है, मैंने कभी अपनी जिंदगी तरावी की नमाज नहीं पढ़ी। हाँ। किस तरह से कैसे पढ़ी जाती है ये मुझे जानना है। ठीक है। और मेरा तीसरा सवाल ये है, जब हमारा रोजा है तो अगर हम गुस्ल करें तो हम सफाई वगैरह कर सकते हैं? महाराज साहब, तीसरा सवाल करें तो क्या कर सकते हैं? जी, जब हमारा रोजा है तो हम सफाई वगैरह कर सकते हैं? ठीक है, ठीक है। तो तौकीर साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी तौकीर भाई। जी, मेरी अम्मी को ख्वाब में दिखा गया ना कि उनके गले में 5 का सिक्का अटका हुआ, ना तो वो बाहर आ रहा है और ना वो निकल रहा है। बहुत बामाना ख्वाब है जी मौलाना साहब, क्या ताबीर हो सकती है? कोई दुश्वारी पैदा हो सकती है, पहले से सदका करके उसके लिए बंदोबस्त कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुआ पहले भी, मुसीबत आने से पहले भी काम देती है और मुसीबत के दौरान भी काम देती है। तो पहले अल्लाह ताला से दुआ भी कर लीजिए, सदका भी कर लीजिए। ऐसी कोई बात खुदा न खास्ता किसी मामले में अटकन हो सकती है, रुकावट हो सकती है, वो दूर हो जाएगी। जी। अब जैसे बहन ने कहा कि सालार भाई का सवाल ले लेते हैं कि 5 और 7 साल के जो छोटे बच्चे हैं, रोजा फर्ज तो नहीं है, लेकिन वो रोजा, अब जाहिर सी बात है अल्लाह नवाजने पर आए तो नवाजता है, वो उन्हें अजर सवाब तो मिलेगा, लेकिन क्या ये बोनस है जैसे उन्होंने कहा? देखिए, ऐसा है कि बच्चे पे डिपेंड होता है। अगर बच्चा 7 साल का ही है लेकिन वो तंदुरुस्त है,
सेहत मंद है, देखने में बड़ा लगता है और रोज़ा रख सकता है, तो उसको अभी से रोज़ा रखना चाहिए। जैसे कि रोज़ा या नमाज तो वाकई बालिग होने के बाद ही फ़र्ज होती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तभी से जो है ना वो उसको हुक्म दिया, तरगीब दो कि मतलब नमाज पढ़े, और जब 10 साल का हो जाए तो उसको जो है वो समझाने के लिए, अदब देने के लिए, नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए थोड़ा सा उसको सख्ती के साथ भी उसके साथ पेश आ सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए कहा जाए। तो जाहिर सी बात है जो भी नेक आमाल होते हैं वो अल्लाह की बारगाह में जो है वो कबूल होते हैं, वो रद्द नहीं होते। और एक छोटा बच्चा जो अभी जिस पे रोज़ा फ़र्ज भी नहीं है, अगर वो रोज़ा रख रहा है तो वाकई उसको बहुत ज़्यादा और सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। इरम साहिबा फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ना मौलाना साहब से बात करनी है। सुन रहे हैं आपको, फरमाइए, सवाल बताइए। सवाल ये, जो टीवी पे लेडीज बेचती हैं और नाच वगैरह गाती हैं, उनका चेहरा भी दिखता है और वो मेकअप भी करती। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया। इरम, थोड़ा सा इंतजार। अंजुम साहिबा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा 2 ख्वाब है जी, बताइए। हाँ, तो एक ये है कि हमने एक दिन ख्वाब देखा कि जो है हम लोग कहीं जा रहे हैं बस से, तो उसमें हमारे बच्चे भी हैं, तो रास्ते में बस रुकी तो सारे मुसाफिर उतर गए, तो हम भी उतर गए। उसके बाद सब लोग चढ़े, हम भी चढ़ गए, हम नहीं चढ़ पाए, तो हमने बहुत जल्दी से जाके बस स्टार्ट हुई, तो हम बस को रोक रहे हैं, लेकिन ना मेरे आवाज निकल रही, ना बस को हाथ से थपथपा रहे हैं, तो कोई आवाज भी नहीं आ रही। उसके बाद जो मुसाफिर हैं वो ड्राइवर से कह रहे हैं रोको रोको, एक रह गई हैं, उनको ले लो। तो ड्राइवर खिड़की से झांक के कह रहा है कि अब इनको यहीं रहने दो, और बस चली गई, ठीक है, हमको छोड़ के चले गए। ठीक है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है? एक और ख्वाब मेरी बेटी ने देखा है। बहन माजरत खा है, हम आपका एक ही ख्वाब ले पाएंगे जी। इसकी ताबीर ये है कि कोई काम इनका सफर ही जरूरी नहीं, सफर भी हो सकता है, कोई और काम भी हो सकता है, उसके अधूरा रह जाने का अंदेशा है। इनको चाहिए कि कुछ सदका करें और कम से कम 4 रकात 2-2 करके नमाज पनाह पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कर लें कि परवरदिगार हमारा कोई काम अधूरा न रहे, सारे काम हुस्न खूबी से मुकम्मल हो जाएं इंशाअल्लाह। अब यहाँ सालार भाई ने एक सवाल किया है कि जो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं और इनमें किसी तरह की कोई तरगीब भी रहती है, तो क्या इनका इस्तेमाल जायज़ है शरीयत की रूह से? देखिए, ऐसा है कि जो आजकल लेन देन हो रहा है, खरीदो फरोख्त हो रही क्रेडिट कार्ड के जरिए, कंपनियां तो कहती हैं कि भाई ये 0 इंटरेस्ट, इसमें नहीं है कोई किसी तरह का सूद वगैरह। तो जाहिर सी बात, देखिए आजकल ये चलन आम हो चुका है और कंपनी कह भी रही है कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है कोई, तो कारोबार तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंसान के पास इस्तिताअत है तो परहेज अगर करे तो ज्यादा बेहतर है, वरना तो आजकल का ये आम बात है, कर सकते हैं लेन देन। जी, रोशन साहिबा और ज़ैनब थोड़ा सा इंतजार। रोशन, आप बताइए, सवाल क्या है? ये रास्ते में कपड़ा पहन के नहा धो के निकलते हैं, अगर कुत्ता लग गया तो किस तरह का, वो नापाक हो गए? ठीक, ज़ैनब बहन आप बताइए। जी, मेरा एक हमारे हस्बैंड का एक कारोबार है, उसका रजिस्टर नहीं हो रहा है वो मकान का, इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ वजीफा? ठीक, थोड़ा सा इंतजार। काम नहीं हो रहा है, जैसे उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं किसी कारोबार के लिए, लेकिन वो कंपनी रजिस्टर नहीं हो रही है या वो काम रुका हुआ है, उसके लिए कोई दुआ बताइए कि काम आसानी से। देखिए, इनको भी और इनके शौहर को भी या काजियल हाजात पढ़ना चाहिए। और आजकल रमजान के दिनों में तो ये इफ्तार के वक्त में, सहरी का वक्त भी चूंकि तहज्जुद का वक्त है, वो बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होने का वक्त है, इफ्तार का वक्त भी बहुत कबूलियत का है, उस वक्त में दुआ करें, कुछ सदका खास इसी नीयत से कर दें कि परवरदिगार इस काम में हमें कामयाबी अता फरमा, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। अब ये कुत्ते का जो मामला है, बहुत से लोग कहते हैं कि कुत्ता जो है वो नजिस होता है, अगर वो कपड़ों से मस हो जाता है, टच हो जाता है, तो क्या कपड़े नापाक हो जाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि कुत्ता अगर सूखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गीला है तो फिर दिक्कत है, फिर जो है ना वो कपड़े नापाक हो जाएंगे। अगर सूखा है तो कोई बात नहीं है। जैसे कि शरीयत में हुक्म है, फुक़हा ने बताया है कि अगर कोई गंदगी, नजासत सूखी जमीन में पड़ी है, उस पर अगर आपका कपड़ा गिर गया और आपने उसको फौरन उठा लिया तो कपड़ा नापाक नहीं होगा। नहीं होता? नहीं होता। सूखी है अगर नजासत तो, गीली है तब नापाक होगा। बहुत शुक्रिया। भले यार मकरू मतलब तबीयत कराहियत करती है इस्तेमाल करने से, वो बात अलग है, लेकिन वो पाक रहता है, कपड़ा नापाक नहीं। बहुत शुक्रिया। शाहिदा साहबा फरमाइए, सवाल क्या है? शाहिदा साहबा मैं सुन पा रही हूँ? जी फरमाइए। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन, मेरा एक सवाल है। मेरे शौहर से मेरा एक बार झगड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा,
تو اس پر میں نے بھی غصے میں یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں مجھے بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے. تو اس پر انہوں نے مجھے 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دیا تھا. تو مجھے یہ جاننا ہے کیا میرا طلاق ہو چکا ہے یا. ایک بات بتائیے, آپ ابھی اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ جی آپ ان کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ ابھی نہیں ہے, مطلب وہ باہر کنٹری میں رہتے ہیں اور ہماری بالکل بھی بنتی نہیں ہے. جی میں ایک یہ بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ 3 بار طلاق دینے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے یا جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے؟ جی نہیں, جب انہوں نے ایسا طلاق دیا تو اس کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا تھا, لیکن کیونکہ 3 دفعہ طلاق, رجوع تو صرف 2 طلاقوں پر ہے, تو اگر انہوں نے 3 دفعہ کہہ دیا تو کیا مطلب ہمارا نکاح ختم ہو گیا؟ مولانا صاحب دیکھیے, اس طرح کے معاملات کو اچھا یہ ہے کہ صحیح صورتحال جو ہوئی ہے وہ لکھ کر کسی مفتی کے پاس لے جائیں اور اس سے مسئلہ پوچھا جائے. شکل بدلنے سے اتنے تک سے تو طلاق نہیں ہوتی کہ میں طلاق دے دوں گا, اتنے سے تو نہیں ہوئی. پھر یہ کہہ رہی ہے کہ طلاق 3 دفعہ کہا, انہوں نے 3 دفعہ کہا. فقہا اس معاملے میں بہت باریکیاں دیکھتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ جو صورتحال ہوئی تھی صحیح لکھ کر کسی مفتی کے پاس پیش کریں, اس سے جواب لیں. جی رفیق بھائی فرمائیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ میں جب بھی نماز پڑھنے کھڑا رہتا ہوں, ابھی سمجھے 2 سال پہلے میں نے تراویح کے اندر میرے کو 10 بار وضو کرنا پڑا, ہوا خارج ہو جاتی ہے, نماز نہیں پڑھ سکتا, میں کیا کروں؟ جی مفتی صاحب کیا کیا جائے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ شریعت میں ان تمام چیزوں کا حکم بیان کیا ہے. جیسے کسی شخص کو اگر سلسلے بول کی بیماری ہے یا نکسیر کی بیماری ہے تو اسی پر اس کو بھی قیاس کیا جا سکتا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے, لیکن ریاخاری ہونے کی وجہ سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے. تو جتنی دیر ہو سکے اور تھوڑا کھانے پینے میں پرہیز کریں اور دوا اس کا علاج بھی کریں, اور کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے جو فرائض ہیں ان کو ادا کر لیں. اور جو نوافل میں اس میں تو جو ہے کہ چھوٹ ہے ان کو اگر بیمار آدمی ہے تو, لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا دیر تک یہ روک سکے اتنی دیر روک کر کے اپنے فرائض جو ہیں وہ واجبات وہ ادا کر لیں جلدی سے, تاکہ انہیں بھی زیادہ دقت نہ ہو. لیکن اگر 20 رکعت میں 10 بار وضو کرنا پڑ رہا ہے تو وہ تو بہت زیادہ ہو گیا, معذوری میں شمار بہت زیادہ ہو گیا. جی انو صاحبہ فرمائیے, سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ سبھی کو. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرے 2 سوال ہیں. جی بتائیے. پہلا سوال میرا یہ ہے, میری کتے کی بہت زیادہ حالت خراب ہے, ان کا بولتا بند ہو گیا, نا جب آنکھیں بند کر رہے تو نا مردے دکھائی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے, ان کا معاملہ آسان کرے. میرے نا پاپا کا مطلب پیٹ نا بہت زیادہ بڑھ گیا, ان سے کیا نام ہے چلا سے نہیں جاتا, میں سانس کی بہت پریشانی. بہن دوسرا سوال ذرا بتائیے گا, سن نہیں پائے. جی میرے نا پاپا کا پیٹ نا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, ان کو نا سانس کی بہت پریشانی ہے, چلا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. سمینہ صاحبہ آپ بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ سمینہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ذرا ہمارے جیٹ کو ذرا غصہ زیادہ آتے رہتا, نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رہتے, تو اس کے لیے کچھ طریقہ بتایا تو اچھا تھا. ٹھیک ہے, اگر غصہ بہت آئے اور نماز روزے کی پابندی نہیں ہے تو بیوی بیچاری کیا کرے؟ بس بیوی کو یہ چاہیے کہ عورتیں جو ہے, میرا ایک سوال, جو 9 دن کے بعد جو باہر نہاتے مہینے کا, تو روزہ رکھ سکتے؟ ٹھیک ہے, دونوں سوال مولانا صاحب, چونکہ وقت کم ہے سوالات بہت زیادہ ہیں. دیکھیے ان کی بیوی کو چاہیے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں, اور ان کے غصے کے لیے جب وہ غصے کا اظہار کریں تو وہ ایک تو چپ رہیں, جواب نہ دیں, اور قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم دل میں یہ پڑھتے رہا کریں. چپ لگا کے وقت گزارنے کی کوشش کریں نمازوں میں, اور کسی وقت میں جو دعا کے خاص وقت ہیں ان میں ان کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دے اور غصہ بھی ان کا ٹھنڈا ہو جائے. جی حالت حیض کے بارے میں جو سوال کیا انہوں نے, دیکھیے جو ہر عورت کی ایک عادت ہوتی ہے, کوئی ایسا مقرر نہیں ہے شریعت کی طرف سے, عادت ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے. جو عادت بنی ہوئی ہے اس سے زیادہ اگر کوئی وقت آ رہا ہے, خون آ رہا ہے, تو اس کو بیماری کا خون سمجھا جائے گا, غسل کر کے اور نماز شروع کر دیں. جی اب بہن نے جو سوال کیا کہ ان کی بہن کی حالت بہت ہی زیادہ اس وقت جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, خواب میں کچھ مردے وغیرہ نظر آ رہے ہیں, تو ان کے لیے کس طرح سے دعا کی جائے اور کن الفاظ سے دعا کی جائے؟ خواب میں اگر مردے وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ سونے کا اہتمام کریں تو باوضو ہو کر کے سوئیں, اور سونے سے پہلے انہیں جو بھی آیتیں دعائیں یا صورتیں یاد ہیں تو خاص طور سے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ کر کے یا آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر کے داہنے کروٹ سوئیں, تو برے خواب بھی نظر نہیں آئیں گے
اور بہتر یہ ہے کہ وہ جو ان کے مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کی طرف سے کچھ غریبوں کو صدقہ خیرات کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. حنا صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ حنا صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بتائیے. جی ہمارا یہ سوال ہے, 2-3 سوال ہے, فون مت کاٹیے گا. اور یہ ہے کہ ہمارے 2-3 مسکیریج ہو چکے ہیں, 3 جس میں کسی کو دکھایا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اگر لڑکا آئے گا تو ایسا ہوگا, تو ایسا ہوتا ہے یہ پوچھنا ہے. اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ ہماری جٹھانی کے بچے نہیں ہیں 18-19 سال تک, سب کوئی ہمیں کہہ رہا ہے دینے کے لیے, تو ہمیں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. اور زارون نام کا مسئلہ پوچھنا ہے. ناموں کے لیے معذرت ہے, خوابوں کے لیے بھی معذرت ہے, کیونکہ اور جو جی جی بس دونوں صحیح سوال ہے. نام آپ کہہ رہی ہیں, نام جاننا چاہ رہی ہیں, ناموں کا مطلب؟ ٹھیک ہے, نام کل بتا دیجیے گا, آج لکھ لیجیے زارون. زارون, چلیں ٹھیک ہے. فرزانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کچھ مولانا لوگ ٹی وی پہ بولتے ہیں, سوال کو لوگ پوچھتے ہیں پڑھنے کے لیے, یا کسی عمل پہ بیماری میں, یا کچھ پریشانی میں, یا کسی اور چیز کے لیے, یا موبائل پہ کچھ آتے ہیں لوگ مولانا لوگ, اس میں بھی ویڈیو آتا ہے کہ اس چیز کے لیے یہ پڑھنا چاہیے, تو لوگ بتاتے ہیں ان کے غلط اثر بھی ہوتے ہیں, ان کا کچھ برا بھی ہوتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ خواب ہے میرا. خوابوں کے لیے معذرت, یہ سوال جو کیا کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے پڑھنے کی کچھ خاص تعداد ہوتی ہے. کوئی کسی نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لی, کوئی حرج نہیں ہے, حدیث شریف میں بھی اس کی ترغیب ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت بڑی تعداد میں اگر ان کو پڑھا جائے تو اس کو کچھ اور ری ایکشن ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی بڑی تعداد میں کچھ پڑھنا ہو تو کسی اچھے عالم اور ماہر کی نگرانی میں پڑھا جائے. جی اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک بہن ہے جنہوں نے اپنی بہنوں کی پریشانی کا ذکر کیا ہے, یہ تمام شادی شدہ ہیں اور پریشان حال ہیں. دوسرے انہوں نے کبھی تراویح پڑھی نہیں ہے, اب یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ تراویح اگر پڑھیں تو اس کا طریقہ کیا ہے اور کتنے رکعت ہوں؟ جی دیکھیے ایسا ہے کہ جو ان کی بہنیں ہیں شادی شدہ ہیں اور پریشان حال ہیں, تو پریشانیاں تو دیکھیے ایسا ہے کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور جاتی ہیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور اگر حسب حیثیت ہے, صاحب حیثیت ہے, استطاعت ہے, تو غریبوں اور محتاجوں پہ صدقہ خیرات کریں, اس لیے کہ الصدقۃ ترد البلا, یہ صدقہ تمام, ہم ہر بات پہ کہتے ہیں کہ صدقہ کرنا چاہیے, دراصل تو صدقہ دراصل کرنے سے بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا صدقہ کرنے سے تمام آفتیں, مصیبتیں, بلیات, پریشانیاں جو ہے دور ہوتی ہیں. اس لیے صدقہ جو ہے نا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اور صدقہ کرنا چاہیے انسان کو, اور اللہ رب العزت سے جو ہے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. تراویح کے سوال کو تھوڑا سا مؤخر کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی چیز جان لیتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ صدقہ بہت بڑی مقدار میں, بڑی تعداد میں, بہت قیمت کا ہو, چھوٹا سا صدقہ. ہاں چھوٹا صدقہ, یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے, راستے سے پتھر اور مطلب کوئی بھی مضر چیز جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس کو بھی, پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخی کا صدقہ, کہ اپنے کسی بھائی بہن سے مسکرا کر پیار سے ملنا بھی صدقہ ہے دراصل. بہت شکریہ. ابراہیم صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ ابراہیم صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں بولے نا, وہ تو ان کو خواب کہتے ہیں وہ مرحومین کے. جی ٹھیک ہے. شمیم بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کل میں نے آپ سے پوچھا تھا باجی, صدقہ مطلب لینے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا, میں نے دینے کے بارے میں پوچھا تھا. ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہمیں یاد ہے. آپ نے کہا تھا آپ کے گھر میں جو ہے وہ کوئی میل پرسن نہیں ہے, کوئی مرد نہیں ہے, آپ اور آپ کی والدہ ہیں, تو ایسے میں آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں یا نہیں, یہی سوال تھا. ایسا لگتا ہے شمیم صاحبہ سے رابطہ نہیں رہا, لیکن یہ سوال ہمیں امید ہے کہ مولانا عبداللہ طارق صاحب آپ کو یاد ہوگا, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار. ہم چاہیں گے کہ شمیم صاحب اور باقی ناظرین سے کہیں کہ آپ کے سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور ماشاءاللہ وہ ترتیب سے ہیں ہمارے پاس, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو سہارنپور لے چل رہے ہیں, تو آئیے دیکھتے ہیں وہاں کی تاریخی اور تہذیبی حیثیت. شہر ہے اور اس شہر کا نام ایک بہت بزرگ فقیر کے نام کے ساتھ وابستہ ہے, جن کا نام تھا شاہ ہارون چشتی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ ہارون پور نام پڑا اس شہر کا, اور پھر بولتے بولتے جو پریکٹس ہوتی ہے وہ شاہ ہارون پور سے سہارنپور ہوتا چلا گیا. کچھ ایسی بھی روایت کہی جاتی ہے کسی راجا کے نام سے بھی وابستگی کہی جاتی ہے, لیکن ثبوت نہیں ملتا. حضرت شاہ ہارون چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہ شہر کے بالکل درمیان میں ہے. پرانے شہر میں آپ جائیے تو آپ ان کی تربت آج بھی وہاں موجود ہے, اور انہی کے نام سے یہ شہر سہارنپور ہوا, شاہ ہارون چشتی
کے نام سے. سہارنپور مشہور رہا ہے. دیکھیے دینی تعلیم کے لیے میں کہوں تو اگر صنعت کی بات کرتے ہیں تو سہارنپور کی پہچان عالمی پہچان ہے، وہ ہے ووڈ کارونگ صنعت میں. لکڑی کی نقاشی کا کام یہاں 100 سال سے زیادہ وقت سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اب اس میں نئے نئے تجربات ہونے کے بعد یہ پوری دنیا میں پہچان اگر بنا ہے تو ووڈ کارونگ ہینڈی کرافٹ کا کام جو ہے وہ سہارنپور کی پہچان بنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور صنعتیں بھی یہاں ڈیولپ ہوئی ہیں. سہارنپور میں کہہ سکتا ہوں ایک کمرشل ہب ہو گیا ہے. اب یہاں پہ ہوزری کا بہت بڑا انڈسٹری ہے، ہوزری کا بہت بڑے پیمانے پہ کام ہوتا ہے یہاں پہ لکڑی کی نقاشی کے ساتھ ساتھ لوہے کے آرٹیکلز بھی بننے شروع ہو گئے ہیں. وہ پوری ایک مارکیٹ ڈیولپ ہو گئی ہے، پوری ایک انڈسٹری ڈیولپ ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ تو ہوزری کا جو آپ بہت برانڈڈ جو ہوزری کے آئٹمس آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کئی کے مینوفیکچرنگ یونٹ سہارنپور میں ہیں جو یہاں بنائے جا رہے ہیں. سلائی مشین ڈھلائی کا کام جو ہے وہ یہاں کافی ہوتا رہا اس میں. تو سہارنپور میں صنعت نے تو کافی ترقی کی ہے اس میں. اور علم کے معاملے میں یہ ہے کہ سہارنپور شہر میں مظاہر علوم ایک عربک یونیورسٹی ہے جو ہزاروں بچوں کو جو ہے وہ دین کی تعلیم دے رہی ہے، اردو کی تعلیم دے رہی ہے، عربی کی تعلیم دے رہی ہے. ان کو دارالعلوم سے ہے، دارالعلوم دیوبند. ہمارے ضلع میں جائے تو دارالعلوم دیوبند ہماری عالمی پہچان رکھتا ہے. اس بات کے لیے سہارنپور کا تاریخی پس منظر تو یقیناً بھگت سنگھ کو جسٹس آغا حیدر صاحب کی پیدائش سہارنپور میں ہوئی. اور جسٹس آغا حیدر کون ہے؟ جنہوں نے بھگت سنگھ کو پھانسی دینے سے انکار کر دیا تھا. بھگت سنگھ کا مقدمہ جسٹس آغا حیدر کی کورٹ میں چل رہا تھا تو انگریزوں کی یہ ہدایت تھی برٹش حکومت کی کہ ان کو پھانسی کی سزا دی جائے. تو جسٹس آغا حیدر نے نوجوان بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کو سزائے موت دینے سے انکار کر دیا. اور جب ان پر پریشر ڈالا برٹش حکومت نے تو انہوں نے اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا. تو آئیے ناظرین اب لیتے ہیں ایک اور چھوٹا سا وقفہ. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. کالرز کی جانب بڑھتے ہیں. مہدی حسن صاحب استقبال ہے آپ کا. فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. جی میرا نام مہدی حسن ہے. میں عرف راجہ بابو. میں انجینئر ہوں اور مجھے جاب جو ہے وہ ملتی ہے ٹکڑوں میں ملتی ہے. کبھی 2 مہینہ 3 مہینے 4 مہینے کے لیے ملتی ہے. پھر مجھے ایسا بیٹھنا پڑتا ہے. تو مولانا صاحب سے عرض ہے کہ کچھ بتائیں مجھے جاب اچھے سے ملے اور کنٹینیو ملے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے ندیم بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہیں. میری ایک باجی ہیں، ان کو خواب میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ بہت بڑا گھر کے آنگن میں ایک بہت بڑا تالاب ہے، گڈھا ہے اور بارش ہو رہی ہے بہت تیز اور پانی سارا اس گڈھے میں بھر رہا ہے. اور ایک خواب انہیں یہ دکھائی دیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ میں صبح کے ٹائم گھومنے جا رہی ہیں تو ان کی بیٹی کھو گئی ہے اور وہ بہت رو کے دعا مانگ رہی ہے کہ کہاں گئی. مولانا صاحب یہ دونوں خواب لے کر آپ کے حضور آ رہے ہیں، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بارش ہو رہی ہے اور پانی گڈھے میں جمع ہو رہا ہے تو اچھی علامت ہے. لیکن بچی گم ہو گئی ہے اور وہ نہیں ملی ہے. اس کے لیے یعنی کوئی آنے والے وقت کے لیے کبھی کبھی خدا پاک کچھ رہنمائی دیتا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ اگر ان کے بچے کا ابھی عقیقہ نہ ہوا ہو تو ایک تو عقیقہ کر دیں اور کچھ صدقہ ضرور نکال دیں. اور کم از کم 2 کر کے 8 رکعت نماز پناہ پڑھیں، جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پڑھی جاتی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہر خطرے سے ان کے بچے کو اللہ محفوظ رکھے. آمین. اقصیٰ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ اقصیٰ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی ہیلو. جی اقصیٰ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری جٹھائی نے جھوٹ بولا ہے قرآن شریف کے اوپر. انہوں نے پڑھا تھا صبح کے ٹائم آدھا سپارہ اور سب لوگوں کے بیچ میں گھر ممبر میں بتایا کہ میں نے 8 سپارے پڑھ لیے. اس سوال پر مجھے ہنسی آ رہی ہے، لیکن مولانا صاحب ایسی باتوں پر اگر کوئی جیسے قسم کھاتا ہے یا اب کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے تو وہ خدا سے کتنا ناشنا ہے، یا بندے پر وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے، یا یہ جو سوال کر رہی ہیں جی جی یہ سوال کر رہی ہیں کتنا مناسب ہے. بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور
اس میں قرآن شریف پڑھنے میں جتنا پڑھا ہے اتنا بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مبالغہ آرائی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جھوٹ بولنا تو حرام ہے، اور جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. اس لیے جھوٹ سے اس مہینے میں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مہینے میں جہاں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہے، وہیں پر ہر برائی کا عذاب بھی زیادہ ہے. اس لیے جو ہے وہ اس مہینے میں جھوٹ سے بچیں. اور انہیں بھی جنہوں نے سوال کیا ہے، ستر پوشی ایک بہت بڑا ہنر ہے اور بہت ایک خوبی کی بات ہے کہ کسی کے عیب کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ اجاگر کیا جائے. تو بہتر ہے کہ ان کو سمجھا دیتی پیار سے تنہائی میں، اور میڈیا کے سامنے ان کو رسوا نہ کیا جاتا تو اچھا رہتا. بہتر بالکل. اور جھوٹ واقعی تمام برائیوں کی جڑ ہے، نہ صرف یہ کہ رمضان میں باقی دنوں میں بھی اس سے اجتناب بہت ضروری ہے. تو آئیے حامد صاحب سے بات کر لیتے ہیں. حامد بھائی بتائیں سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ابھی آپریشن ہوا ہے ہاسپٹل میں جی، اور میرا میجر سیزیرین آپریشن ہوا ہے. ہاں ہاں. اور اس کے ساتھ میں کل ہی ریلیز ہوا ہوں ہاسپٹل سے. میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے پیشاب کی تھیلی میرے ساتھ میں اٹیچ کی ہوئی ہے جو 20 دن تک میرے ساتھ میں رہے گی. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ کیا پیشاب کی تھیلی جیسے میرے ساتھ میں لگی آپریشن کے بعد میں، تو کیا میں عبادت یا نماز وغیرہ اس حالت میں کر سکتا ہوں کیا؟ بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، کاملہ اور عاجلہ دونوں. اقبال بھائی سے بات کرتے ہیں، پھر آپ کے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں. اقبال بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو جی اقبال بھائی. ہیلو اقبال بھائی آپ کو سن رہے ہیں، سوال بتائیے. سوال میرا یہ ہے میڈم، میرا بابا سیر کا آپریشن ہوا ہے. جی ہاں جی. ہیلو جی 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 بواسیر کا آپریشن ہوا ہے. ہاں جی، میں اس میں بہت پریشان ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں روزہ رکھوں. روزہ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. چونکہ آپ نے ٹی وی کی آواز میوٹ نہیں کی لہٰذا تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک سوال پہنچا، بواسیر کا آپریشن ہوا ہے، ایسے میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر اس میں کوئی دقت نہیں ہے ڈاکٹر سے بھی پوچھ لیجئے، آپ خود بھی دیکھ لیجئے. بواسیر سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ رکھ سکتے ہیں اور ڈاکٹر بھی اجازت دے رہا ہے تو رکھ لیجئے. جی. اب جیسے حامد بھائی نے بتایا کہ میجر آپریشن ہوا ہے اور اس کے بعد پیشاب کی تھیلی جو ہے ان کے ساتھ ہے، اب ایسے میں عبادت اگر وہ نماز پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ان کو کوئی دقت اور نہیں ہے دوسری کہ نماز پڑھنے سے یا جھکنے سے سجدہ کرنے سے ان کا مرض بڑھ جائے گا یا آپریشن میں کوئی خطرہ پیدا ہو جائے گا، تو اس تھیلی کے ساتھ تو نماز جائز ہے. چونکہ وہ ان کا جو ابھی تھیلی لگی ہوئی ہے اس سے کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے دراصل کہ وہ نماز نہ ہوگی یا ناپاک نہیں سمجھے جائیں گے. وہ ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ وہ تھیلی آج کل ان کا مسانے کا کام کر رہی ہے یا ایک اسٹور کر رہی ہے، اس سے کوئی دقت نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر اور کوئی دقت نہ ہو ان کو تو نماز پڑھ سکتے ہیں. جی، ہمارے پاس سوالات کافی ہیں، پھر بھی جو کالرز فون لائن پہ موجود ہیں ان سے ان کے سوالات ہم شامل کر لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ترجیح دیں گے پہلے ان سوالات کو جو ہمارے پاس موجود ہیں. نوشاد بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ میم میرا سوال یہ ہے کہ مجھے گیس کا پرابلم ہے. جب بھی میں روزہ رکھتا ہوں جی تو مجھے گیس بہت زیادہ لگتا ہے، ٹھیک ہے، جس کارن سے میں روزہ رکھ نہیں پاتا ہوں. میم ٹھیک ہے. عزیز بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 2.5 سال سے کینسر پیشنٹ ہوں، اور میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا جو ابھی ذریعہ جو ہے خرچہ وغیرہ سب میرے ماں باپ آئے تھے، میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. اچھا، میں روزے بھی نہیں رکھ پا رہا ہوں 2 سال سے. وہ جو فدیے کا مسئلہ رہتا ہے وہ میں کیسے، کیونکہ میری ذمہ داری ابھی یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. سمجھ گئے بھائی. باقی بھائی بہنوں سے اجازت لیتے ہوئے پہلے آپ کے سوال کی جانب آ رہے ہیں. کینسر پیشنٹ ہیں، اپنا خرچ خود بھی نہیں اٹھا پا رہے، ایسے میں فدیہ کون ادا کرے اور کیسے ادا کرے؟ دیکھیے کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں نہ فدیہ دے سکتے ہیں، اور دوسروں کے اوپر بھی اس کا آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے کہ آپ میرا فدیہ بھی ادا کیجئے. اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ استغفار کیجئے اور اپنی شفا کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ جب آپ کو شفا عطا فرما دے اس وقت روزہ رکھ لیجئے گا، اور جب اللہ تعالیٰ گنجائش دے اس وقت ان کا فدیہ بھی ادا کر دیجیے گا. جی. ایک بہن نے تراویح سے متعلق سوال کیا تھا کہ تراویح کی نماز کس طرح ادا کریں. کبھی کی نہیں انہوں نے. کبھی کی نہیں ہے تو آپ عشاء کی نماز پڑھیے اور اس کے بعد 2 کر کے علم ترا کیف سے لے کے اخیر تک کی صورتیں اگر یاد ہیں تو بہت اچھا. ایک رکعت میں ایک صورت پڑھتی جائیے، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سے پڑھ لیجیے.
اور اگر نہیں ہے تو قل واللہ اگر یاد ہے، قل واللہ انا اعطینا، جو بھی صورتیں یاد ہیں انہی سے وہ پڑھ لیجئے. اس میں کوئی الگ سے کوئی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، الگ سے اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس وہ سنت ہے، تراویح کی نیت کر کے پڑھ لیجئے. جی، ایک اہم سوال مہدی حسن صاحب کا ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ انجینئر ہیں، لیکن ان کی جاب جو ہے پرماننٹ نہیں ہے، کچھ مہینے ہوتی ہے پھر چھوٹ جاتی ہے. تو کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا طریقہ اللہ سے لو لگانے کا وسیلہ جس سے کہ ان کی روزی پرماننٹ ہو جائے؟ دیکھیے، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جتنا ہو سکے شریعت پر عمل کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اور خاص طور سے پاک صاف رہنے کا اہتمام کریں اور نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کریں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر نماز کے بعد جتنی بار ہو سکے ان سے 11 بار 13 بار 15 بار جو ہے وہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ ساری دعائیں جو ہے اس طرح کی پڑھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی جلد ہی ان کو پرماننٹ انشاءاللہ جاب لگ جائے گی انشاءاللہ. تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو مولانا صاحب نے ابھی بتائیں، ابھی جیسے صدقے سے متعلق بات ہو رہی تھی، مہدی حسن صاحب ہم یہ چاہیں گے کہ بتا دیں، کہیں پڑھا ہے، اب باقی تو مولانا صاحبان بہتر طور پر جانتے ہیں، کہ کسی نے کہا ہے کہ جب رزق کے تمام دروازے، روزی کے تمام دروازے بند ہو جائیں، کوئی دروازہ نظر نہ کھلے، کوئی صورت نظر نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا کرو. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ مولانا عبداللہ طارق صاحب سے اس معاملے میں تفصیل سے جانیں گے کہ اس طرح سے جو مخلوق کے ساتھ خیرخواہی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو بندے کو لوٹاتا ہے اضعافاً مضاعفہ، یعنی کئی گنا بڑھا کر. تو چونکہ آج وقت کم ہے اور سوالات بہت ہیں، لیکن یہ سوال چونکہ اہم تھا اس لیے اس جانب توجہ مبذول کرا دی. مس کیریج کا مسئلہ پھر ہے مولانا صاحب، اولاد سے محرومی کا مسئلہ پھر ہے. دیکھیے، اولاد کے ایک انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے اولاد نہیں ہے، ہم اپنا بچہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، یہ سوال. جی ہاں، تو یہ بچہ دے سکتی ہیں، اور وہ اگر وہ خوشی سے لینے کے لیے تیار ہیں اور آپ دینے کے لیے تیار ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ رضاعت کے اور بعد میں شادی کے بعد مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر عورتیں جو ہے کسی کا ایک بچہ لیا، اپنا دودھ پلا دیا اور اس کے بعد وہ چپ ہو گیا، اس نے کام سمجھ لیا. اس سے ساری عمر یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ان کا بیٹا بن گیا. جب شادی ہوگی تو ان کے بچوں میں سے کوئی بچہ اس کے لیے بھائی بہن ہو گئے ہیں، ان سے احتیاط کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے جب کوئی بچہ لیتا ہے اس وقت بھی ایسی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، ملحوظ رکھیے، لیکن بچہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات اور، وہ بچہ اس کے باپ کا نام کس کا رہے گا؟ جس نے جنم دیا ہے، یعنی جس کا وہ سلبی بیٹا ہے، یا جو گود لے رہی ہیں؟ اچھا یہ ہے کہ باپ کا لفظ نہ کہا جائے، سرپرست کا لفظ لکھوایا جائے. وہاں اگر باپ کہیں گے تو جو باپ ہے وہی نام لکھنا پڑے گا. جی بہت شکریہ ماں صاحب. اب مس کیریج کی جو بات ہوئی تھی اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. اس کے لیے ایک تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ عام طور پر یہ چیز جو ہوتی ہے کچھ اثرات کے نتیجے میں ہوتی ہے. اثرات ہو، کوئی منت ہو، کسی نہ کسی چیز کی پکڑ ہوتی ہے، اس کے لیے خدا پاک سے بار بار نماز پناہ پڑھ کر اور نماز توبہ پڑھ کر دعا کی جائے، توبہ کی جائے، اور کچھ صدقہ کیا جائے، اور علاج معالجے کی جو تدبیریں ہونی چاہیے وہ بھی دھیان رکھے جائے. اب نوشاد بھائی کا سوال ہے کہ انہیں گیس کی پرابلم، ایسیڈیٹی ہے. ایسے میں روزہ، جہاں تک آپ کو یاد ہو انہوں نے روزے کا ہی ذکر کیا ہے، تو روزے اور ایسیڈیٹی سے کس طرح کی دشواریاں ہوتی ہیں؟ کہ یعنی کسی انسان کو اگر ایسیڈیٹی ہے تو روزے کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا اسے رخصت ہے روزے کے لیے؟ نہیں، روزے کی ایسی چیزوں میں رخصت نہیں ہے، چونکہ روزہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے معاف ہونے والی چیز نہیں ہے، چونکہ یہ روزہ فرض ہے. تو گیس بننا یا ایسیڈیٹی ہونا اس سے روزہ معاف نہیں ہوگا، ان کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا. اور چونکہ نماز اگر ہوتی تو کہا جاتا ہے بھائی وہ ان کا جو ہے وہ وضو نہیں رکتا ہے، اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا چھوٹ دی جائے، رخصت ملے. لیکن روزے میں ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، روزہ انہیں رکھنا پڑے گا اور روزہ فرض ہے. 2 منٹ ہے، 3 سوال ہیں. اب آپ اختصار کا جو ہے مولانا صاحب گزارش ہے، اور یہ زارون، عافیہ اور شائستہ، ان کا مطلب بتا دیجیے. دیکھیے، زارون جو کچھ بگڑا ہوا ہے کسی لفظ کا، زارا یا زہرا وغیرہ کا کچھ بگاڑ لیا گیا ہے، ورنہ اس کے کوئی معنی جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کوئی معنی نہیں ہے. عافیہ اور شائستہ، عافیہ جو ہے جیسے اردو میں ہم عافیت کہتے ہیں وہی لفظ ہے یہ عافیہ، خیر و عافیت. تو عافیہ جو ہے وہ ٹھیک نام ہے. شائستہ بھی ٹھیک ہے؟ شائستہ بھی مہذب کے معنی میں. پیٹ اگر بڑھا ہوا، جیسے بہن نے بتایا کہ ان کے والد کا پیٹ کافی بڑھا ہوا، اس کے لیے کیا کریں؟ اب پیٹ اگر ان کے والد صاحب کو بڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے انہیں جو ہے ڈاکٹر سے جو ہے مشورہ کرنا چاہیے، اور کھانے پینے میں احتیاط کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں وہ چیزیں نہ کھائیں. اور یہ چونکہ دراصل ڈاکٹر سے متعلق چیزیں ہیں.
تو اس سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. باقی دنوں میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کیجئے، ڈائٹ پہ چلے جائیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اچھا انتظام کیا ہے. ایک طرف روزے رکھیے، دوسری طرف تراویح پڑھیے، کافی مشق ہو جائے گی. جی اسی لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو خود صحت مند ہو جاؤ گے، کیونکہ بہت بڑا علاج خود ہے یہ فاقہ کشی جو ہے، یہ روزہ رکھنا بہت بڑا علاج ہے خود بھی. خواب میں مرحومین دکھائی دینا، اختصار کے ساتھ مولانا صاحب کچھ سیکنڈ. ایصال ثواب ابھی جو مولانا صاحب نے بتایا تھا، ایصال ثواب کریں اور سوتے وقت میں آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، فلق اور ناس یہ پڑھ کے سونے کا اہتمام کریں. باوضو سوئیں، داہنی کروٹ پہ سوئیں، انشاءاللہ وہ نظر نہیں آئیں گے. بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ہمارے ناظرین کی ماشاءاللہ پے در پے لگاتار رہنمائی کے لیے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے اور اسی طرح آپ سب سے ملاقات کا سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے. تو ناظرین، ہماری اور آپ کی آج کی ملاقات کا یہ سلسلہ یہیں تک.